حسین نے مدینہ. بڑی واضح باتیں ہیں. بات پھر وہی آتی ہے کہ جب خدا کے منکر موجود ہیں تو آپ کو یزیدی بڑی تعداد میں ملیں گے، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے. جب مدینہ میں موجود تھے مولا، ابھی محرم آ رہا ہے، سارے مومنین، سارے بہت سارے مسلمان مومنین کے ساتھ مل کے سنتے ہیں کیا ہوا. اور میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کو مکمل مسلم ابن عقیل کروں، ادھر ہی آ رہا ہوں بس. لیکن ماشاءاللہ بہت بہترین اس کو مختصر سمجھ آنے والی بات لیکن ناظرین بھی آ رہی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ. میں عرض کروں کہ ابھی محرم آ رہا ہے، ماہ مبارک محرم میں ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی مساجد میں یہ کہیں گے، اور میں کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جی یہ مسجد میں جمعے کے خطبوں میں اعلان ہوگا کہ حسین نے اسلام کے لیے سر دیا. جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں. یقیناً. میں کہتا ہوں کہ اتنے لوگ، اتنی تعداد میں سننے والے کبھی پوچھے تو صحیح بھائی کیا شاہ اسلام کے لیے سر دیا؟ اور اسلام کے لیے سر کس نے لیا؟ آپ نے تو یاد رکھا صرف کوفہ والوں کو، صرف الزام بنانے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ عین ٹائم پہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، لیکن آپ نے یہ تو اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ اسلام پہ حملہ آور کون تھے اور کب سے تھے. کیوں نہیں بتاتے؟ پھر بتانا پڑے گا کہ حملہ کب سے جاری تھا. وہ انتہا ہو گئی. پاکستان کو کھایا جا رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، حکومت اتنی ہے، کھایا ابھی تک نہیں گیا، صحیح بات ہے. لیکن خالی تو ہو چکا ہے نا. تو یہ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کو بھی 70 سال لگے کہ 30,000 ارب کا قرضہ. چھوٹی مثال دی ہے لیکن سمجھ آنے کے لیے. بالکل صحیح. ایسے ہی اسلام پہ اٹیک ایک دن 3 مہینوں میں یزید نے نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تھا. اگر فقط یزید کا کردار ہوتا تو ایک ایک مولوی بتاتا یزید غلط ہے، یزید غلط ہے، یزید غلط ہے. صرف اس لیے نہیں بتاتے، اگر بتایا یزید غلط ہے تو پھر پوچھیں گے بھائی اگر غلط ہے تو یہ غلط آدمی یکدم آ کیسے گیا؟ آیا کیسے؟ واہ واہ واہ، بہت اچھا. پھر بتانا پڑے گا کہ کیسے آیا، کس نے لایا، اس کو کس نے لایا، اس کو کس نے لایا. یہ تو سارے یزیدی تھے. ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے. نام اس کا یزید ہے، کرتوت سب کے یزیدی تھے. ہاں ہاں. بہرحال ایک وقت آ گیا کہ وقت کے امام نے فیصلہ کیا اب حجت خدا اندر نہیں بیٹھ سکتی. اب اس نے وہ قانون بھی توڑ دیا ہے، وہ قانون بھی توڑ دیا ہے جو آخری تھا، جس کے بعد قرآن ناطق قرآن سامت قرآن کی طرف بیٹھ نہیں سکتا. اب ناطق نکلے گا. ناطق نے مدینہ چھوڑ دیا. مکہ پہنچنے سے پہلے اب یہ فقط مدینہ میں صورتحال نہیں تھی، عالم اسلام جو اس وقت کا عالم اسلام تھا وہ جان رہا تھا یزید کیا کر رہا ہے. اور جو اب میں چونکہ ادھر ادھر جا نہیں رہا ورنہ باتیں بہت ساری آ رہی ہیں، جو یزید کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو یزیدی کیا کرے گا. کوئی کسی باپ کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور اتنے بے شرم ہیں وہ لوگ کہ ان کو شرم آتی یزید کو اپنا باپ کہتے ہوئے. ہمیں فخر ہے حسین کا اپنے آقاؤں کا آقا کہتے ہوئے. لیکن اگر تم یزید کو کسی نہ کسی طریقے مختلف طریقوں سے کہتے تو بتاؤ نا ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا، کہو تمہیں ضرورت ہے. چونکہ بچے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے وہ اس کو. تو سارا عالم اسلام دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کس کس اسلام کے حکم کی روگردانی علل اعلان ہو رہی ہے. اس سے پہلے اس کا باپ اس طرح نہیں کرتا تھا جس طرح اس نے شروع کیا. قرآن کا انکار کر دیا، جبریل کا انکار کر دیا، وحی خدا کا انکار کر دیا، خدا کا انکار کر دیا. خدا کو بچانے کے لیے نکلے حسین ابن علی. اب اگر یہ جملہ صرف اتنا کہا جائے کہ خدا کو بچا تو لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کو بچانے کے لیے. تو مراد یہ ہے کہ وہ دین مبین اسلام جو حسین کے نانا نے تکلیفیں سہ کے پہنچایا تھا، وہ توحید، وہ رسالت، وہ نبوت، وہ کتاب جو پہنچائی تھی، اس کو خطرہ تھا. لوگ بھول جاتے، لوگ منکر ہو جاتے. اس کو بچانے کے لیے نکلے حسین ابن علی. اس لیے کہا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے حسین.
सारे जानते थे क्या हो रहा है। हुसैन निकल पड़े, ये भी बहुत सारे लोग जानते थे। कूफा वालों को पता चला। कूफा क्योंकि एक अहम शहर बन चुका था सही। जब उसको इमाम अच्छा आगा साहब, अली कथा कलामी माफ, अगर 10-15 मिनट आप कहें तो कॉल्स अभी नहीं लेते और इसको एक कॉल ले लें। अच्छा, क्योंकि काफी देर से आ रही, बाद में थोड़ा फिर चेक कर लेंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बात मुकम्मल कर लो, अब 10-15 मिनट बाद कॉल, जी जी, फिर कॉल ही लेते रह जाए। नहीं नहीं तो ये नहीं, बात मुकम्मल कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आलम इस्लाम, जो उस वक्त का आलम इस्लाम था, वो देख रहा था क्या हो रहा है। जी ये जानते हुए कि हुसैन इब्न अली हैं, और ये भी जानते हुए कि हुसैन के लिए नबी ने क्या फरमाया था, सही। उसके बावजूद लोग अपने मफाद की खातिर चुप थे। और हमेशा लोग मफाद की खातिर चुप करते हैं। और जब लोग मफाद की खातिर चुप कर जाते हैं, तब यमन होता है, जब बहरीन होता है, जब शाम होता है, तब कश्मीर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब मफाद की, अगर कोई मफाद की खातिर चुप ना करे तो जुल्म ना हो। जी हाँ। और जो जितना जितना कर सकता था और न किया, उसको वहां पे हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जितना जितना कर सकता था और न किया, जी हाँ, हिसाब देना। जी हाँ, यही है वहां पे हुआ। सही। ये जो कहा जाता है हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर दिया, हो सकता था हुसैन सर न दे, यानी ऐसा भी हो सकता था। ये तो सर दिलवाया गया हुसैन, जब कोई राह नहीं था कि अब ऐसे ही इस्लाम बचता है। कैसे कि सारे मुसलमान हुसैन इब्न अली के साथ हो जाते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अमीरुल मोमिनीन को छोड़ दिया गया, हसन मुश्तबा को छोड़ दिया गया, हुसैन मौला हुसैन को छोड़ दिया गया। इसकी वजह से बिल आखिर ऐसा हुआ और ऐसा करना पड़ा। तो हर वो जिम्मेदार है जो जहां जहां भी था, कुछ कर सकता था और नहीं किया। बिल्कुल सही, ये अपनी जगह में बात है। अच्छा। खत आने लगे कूफा से, और रिवायात में लिखा है, और सिर्फ शिया नहीं, शिया सुन्नी रिवायत में लिखा है कि 12,000 से ज्यादा खत, बोरियां भरी हुई थी खतों की। मौला आइए हम बैत करना चाहते हैं, मौला आइए। उसकी वजह यह भी थी, बैत कर रहा था कि कूफा बड़ा मरकजी शहर इस्लाम का बन चुका था। जब मौला अली ने उसे दारुल हुकूमत बनाया था, जब मौला आए थे, तो अली जिसको दारुल हुकूमत बनाया वो आम जगह नहीं हो सकती, जबकि मदीना मौजूद था। लेकिन अली छोड़ के चले गए क्योंकि वो 26 साल का असर मदीने में था। समझ रहे बात? जी जी। नबी के 10 हिजरी को, अली आए 36 हिजरी को। वो जो 26 साल का असर था वो मदीना में था, छोड़ा और कूफा में चले गए। ये और मसलहत मौला खुद जानते। तो कूफा जानता था हुसैन इब्न अली क्या है, तो कूफा में रहे थे वो। और एक और बात अर्ज करूं कि लोग गौर नहीं करते कि यजीद ने इस्लाम पे हमला किया तो कूफे वाले खत सिर्फ हुसैन को ही क्यों लिख रहे हैं? और भी तो बड़े बड़े नाम मौजूद थे। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तो दो ही वजह, या वो उनको इस काबिल नहीं समझते थे, या वो समझते थे कि तो पहले यजीद के साथ है। क्या बात है, क्या बात। तो क्या रह गया उनके पल्ले? वाह वाह वाह, या इस काबिल नहीं या पहले यजीदी। तो फिर क्या रह गया? जो अगर इस काबिल नहीं, उस वक्त के होते हुए भी और नहीं थे, इसलिए तो हसन हुसैन अकेला था। जी हाँ, तो उनका हुसैन को ही खत लिखना इस बात की दलील है जो मैंने वो दो बातें की। खत आए हजारों की तादाद, 12,000 से ज्यादा। इमाम ने बुलाया अपने सफीर को, पहले सफीर को। आज भी लोग जानते हैं सफीर किसे कहते हैं, अमन की अलामत होते हैं। और कभी कोई सफीर को कत्ल नहीं करता। जिस मुआशरे में भी, चाहे वो कितना ही गंदा मुआशरा क्यों, कत्ल किया जाए उसको गंदा तरीन मुआशरा, और सारी दुनिया कहती है। सफीर बना बुलाया, इसमें कुछ मसाइब के जुमले में उसको उस तरफ नहीं जा रहा। कहा मुस्लिम मेरे भाई, कूफा में जाना है, खत पे खत आ रहा है, जाओ हालात को मालूम करो, फिर मुझे बुलाना वहां पे। ठीक है। मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम चले कूफा की तरफ। कूफा में पहुंच गए, ये मक्का की तरफ आ गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने काफी हफ्ते मक्का में क़याम किया और लोगों को तबलीग करते रहे। क्यों 8 जिलहज को, आज के दिन, जो दिन गुजर चुका है, क्यों हज का एहराम उम्रे में तब्दील करके बैतुल्लाह को बैतुल्लाह के लिए छोड़ना पड़ा?
حسین اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑتے. حسین اگر حج بیت اللہ کو چھوڑا تو حج بیت اللہ کی خاطر، جو آج تک ہو رہا ہے، آج ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج باقی ہے. اور یہ کہا میرے مولا نے، میں آ رہا ہوں اس کی طرف، پھر چلیں گے کوفہ میں. ماشاءاللہ. 8 ذی الحج کو ادھر مسلم بن عقیل پہنچ چکے تھے، اس سے پہلے یہاں پہ مولا پہنچ چکے تھے. امام کو خبر مل چکی تھی آج کے دن سے پہلے کہ 300 سے زیادہ. پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا ہر مومن مسلمان کو کہ احرام کی حالت میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اسلحے کا. بالکل صحیح. صابن سے نہانا جائز نہیں ہے. کوئی ایسی چیز اپنے آپ اپنے پاس ساتھ نہیں رکھ سکتے. آپ احرام کی حالت میں کچھ بھی نہیں مار سکتے. سر سے جوں نکلی ہے وہ بھی نہیں مار سکتے. آپ جوں جو مکھی مچھر کچھ بھی ہو آپ اسے ماریں گے تو آپ کو فارا ہوگا، کیونکہ آپ احرام حرم خدا میں ہیں. حرم خدا میں آپ کچھ مار نہیں سکتے. حرم خدا میں احرام کی حالت میں اس ملعون نے تلواریں دے کر بھیجا کہ محمد کے بیٹے کو وہاں پہ قتل کرتا. جب یہ خبر ملی تو امام نے کہا میں خانہ خدا کو اپنی مقتل کا کبھی بننے نہیں دوں گا. ساری زندگی لوگ کہتے رہیں گے وہ کعبہ جہاں پہ حسین قتل ہوئے تھے، ایسا نہیں ہوگا. ساری خبر مل چکی تھی. حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے عمرہ مکمل کرنے کے بعد ایک دو جملہ اس کا کہتا ہوں، خانہ کعبہ کو چھوڑا. آج تو وہاں پہ نظام اور ہے، وہ اور دور تھا. دور تک خانہ کعبہ نظر آتا تھا. تھوڑا دور جا کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا اے بیت اللہ، تیرا حج چھوڑ کر تیری ہی حرمت بچانے جا رہا. اور بڑے بڑے علماء نے اس بات کو لکھا جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں. ضرور. اے بیت اللہ، تیرا حج چھوڑ کر تیری ہی حرمت بچانے جا رہا ہوں. میں حسین ابن علی یہ وعدہ کرتا ہوں جب تیری عزت حرمت فضیلت بچا کر حسین کربلا کو معلّہ بنا کر سو جائے گا، جو تیرے حج کو آئے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا. اللہ سبحان اللہ. لیکن جو میری زیارت کو آئے گا واہ واہ واہ، اسے 70,000 حجوں کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کوئی شک نہیں اس میں، حج اس کا جس کی کربلا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے ہیں. جو کربلا سے ناواقف ہے وہ ویسے ہی حج کا چکر لگا رہا ہے جیسے اس وقت کے حاجی حسین کو چھوڑ کر بیت اللہ کا چکر لگا رہے تھے. واہ 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 واہ. بیت اللہ کے چکر لگاتے ہوئے حاجیوں کو ایک مرتبہ علی کے علی بیٹے عباس نے دیکھا اور کہا مولا حسین تھوڑی اجازت دیجیے مجھے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. حسین ابن علی کہا عباس کہتے تیری مرضی. مولا عباس گئے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھے اور ایک خطبہ کہا مولا نے. اب علی کا علی بیٹا وہ فقط شجاعت میں نہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی علی ابن ابی طالب جیسا. سبحان اللہ. چھت پہ چڑھے اور ایک خطبہ دیا. چند جملے ارشاد فرمائے الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بمولود ولدہ. حمد اس اللہ کی کہ اس نے اس گھر کو، یہ عباس کہہ رہے ہیں علی کا علی بیٹا، عام ہستی نہیں ہے، جن کے گھر سے حج شروع ہوا، جس کے بابا نے حج کا بتایا وہ بتا رہے ہیں حمد اس اللہ کی. کیا فرما رہے ہیں؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو عزت شرف فضیلت بخشی حسین کے بابا کو اس میں لا کر. واہ واہ واہ. یہ نہیں کہا کہ حسین کے بابا اس میں ہے ان کی فضیلت ہے، کہا اللہ نے اس گھر کو عزت بخشی میرے بابا علی کو یہاں پہ ولادت کر کے. اور پھر حاجیوں کی طرف مخاطب ہو گیا، کہا بیت اللہ کا طواف کرنے والوں، چکر لگانے والوں، اگر دنیا کے راز رموز نہ ہوتے، اگر مصلحت خدا بندی نہ ہوتی تو تم دیکھتے، تمہاری آنکھیں دیکھتی کہ جس گھر کا تم چکر لگا رہے ہو یہ گھر حسین ابن علی کا چکر لگا رہا ہوتا. بے شک بے شک. گویا آخری ٹائم تک عباس ابن علی جھنجھوڑ رہے تھے کہ تم جس کا چکر لگا رہے ہو حج یہ نہیں ہے. اگر جس نے حج چھوڑ دیا تو اس سال کوئی بھی حج نہیں کرے گا.
حج وہی ہے جو اس کے ساتھ ہوگا. آج بھی جو کربلا کو بھولے ہوئے، کربلا کی معرفت نہ رکھتے ہوئے، دانستہ یا نہ دانستہ مکہ میں جاتے ہیں، وہ ویسے ہی حاجی ہیں جیسے اس وقت حسین ابن علی کو چھوڑ کر حج کر رہے تھے. کیا بات ہے. ادھر کوفہ میں موجود ہے مسلم ابن عقیل. جی. آخری 2-4 باتیں پھر آپ اس کے بعد فون لے. بسم اللہ بسم اللہ. مسلم جب پہنچے، کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ وہ سفیر حسین آئے ہیں. اتنا ہی کافی تھا، سفیر حسین کا نام ہی کافی تھا. روایت میں لکھا ہے کہ پہلے ہی چند دنوں میں جی 18,000 افراد نے بیعت کی، اور پھر اگلے دن تک بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 ہو چکی تھی. 30,000 بیعت کرنے کا مطلب ہے 50,000 سے زیادہ لوگ. صحیح. کیونکہ ایک گھر سے ایک بندہ بیعت کرے تو گھر سے پورا اس کے ساتھ، ٹھیک. ایک قبیلے سے چند بندے میں پورا قبیلہ ان کے ساتھ. تو 30,000 اگر بیعت کرے تو لوگ تو زیادہ ساتھ. اور سارے شیعہ نہیں تھے. شیعہ تھے لیکن سارے شیعہ نہیں تھے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن جب کوئی محقق تحقیق کرے گا تو وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ وہ جو بیعت کرنے والے تھے یزید کے ظلم سے شیعہ تو تنگ تھے ہی، دوسرے بھی تنگ تھے. اور اس وقت جو اصطلاح بولی جاتی وہ شیعہ تو نہیں، وہابی اس وقت تو نہیں بولے جاتے تھے. اس وقت شیعہ نے علی کہا جاتا تھا، شیعہ نے معاویہ کہا جاتا تھا، شیعہ نے عثمان کہا جاتا تھا. یہی لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا تھا. جو لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ آج بھی باقی ہے. تو بہرحال بیعت ہوئی. ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کوفہ میں کہ جس نے کوفے کی فضا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یہ ساری قبریں لمحہ بلمحہ ملعون یزید لے رہا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا. اس نے اگر ڈائریکٹ فقط حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا ورنہ قتل کر دوں گا تو وہ وجہ تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے کچھ بھی کرنا ہے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، جس کا نام آج بھی کچھ ملعون خلیفۃ المسلمین کہہ کے بولتے ہیں. کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا. وہ معلومات لے رہا تھا. اس نے فوراً سے پہلے جب دیکھا کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تو اس نے کوفے کا فوراً گورنر تبدیل کیا اور عبید اللہ بن زیاد جیسا ملعون اور ظالم شخص، اور کہا ایک لمحے کے لیے سوچنا بھی مت، جو حسین کا نام لے اسے قتل کر. سخت آرڈر کے ساتھ باہر بھیج دیا. اور ایک یہ واقعہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابن زیاد ملعون خدا لعنت کرے اس پر کوفہ میں داخل ہو رہا تھا تو بڑی تعداد میں کوفے والے یہ سمجھ کر اکٹھے ہوئے کہ شاید حسین ابن علی آ گئے، اور بہت بڑا اجتماع ہوا کہ شاید حسین ابن علی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کیونکہ اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا. جب وہ ملعون نزدیک آیا، اس سے پہلے کہ نقاب اتارتا، نقاب اتارنے سے پہلے کسی نے صدا بلند کر کہا ارے یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، یہ تو حسین ابن علی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس نے نقاب اتارا. وہ ایسا لمحہ تھا کہ ملعون اور یزید ملعون کا خوف پورے کوفے میں پھیل گیا. اسی رات ہزاروں تھے مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والے. مغرب پڑھائی تو سینکڑوں کی تعداد یا 100 یا 90 لوگ روایت ملتا رہ گئے، اور جب عشاء پڑھائی کوئی ایک بھی پیچھے نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ. سارے چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے بے وفائی سے کہتے ہیں مسلم کو نہیں، حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور در حقیقت فقط کوفیوں نے نہیں چھوڑا تھا، باقی جو حسین کے ساتھ نہیں چلے تھے انہوں نے تو چھوڑا ہی تھا. بالکل صحیح. لیکن انہوں نے خط لکھ کے بلا کے سفیر آ کے 30,000 لوگ اگر استقامت 20,000 ہی دکھا دیتے تو ایسا نہ ہوتا. لیکن حسین تو پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. وہ تو جانتے تھے، وہ تو بشارتیں رکھتے تھے، ان کو تو پتا تھا. وقت آ گیا کہ جب کوئی نہ رہا تو مسلم نے دیکھا، پھر مسلم پریشان ہوئے اور کوشش کرنے لگے کہ ہو نہ ہو میں آقا و مولا تک پہنچوں اور ان کو روکوں کہ کوفے مت آنا. مولا مجھے معاف کرنا، میں آپ کو خط لکھ چکا ہوں
جب بیعت لوگوں نے کی تو خط لکھ دیا کہ مولا آ جائیں، حالات سازگار ہیں، لیکن جب ایک لمحے میں حالات بدل گئے، ایک دن میں، ایک نماز کے ساتھ ہی حالات بدل گئے تو کوشش کرنے لگے کسی نہ کسی طرح میں کوفے سے نکل جاؤں، لیکن بتایا گیا کوفے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس ملوں نے آتے ہی کہہ دیا کہ سفیر حسین بچ کے جانے نہ پائے، کوفے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ بڑی کوشش کی نکلنے کی لیکن نہیں نکل سکے۔ چند لوگ جن کا کردار موجود ہے سفیر حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کا نام آج بھی موجود ہے۔ جب آپ کوفہ میں جاتے ہیں تو ایک طرف مسلم کا روضہ ہے، ایک طرف حامی بن عروہ کا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، 90 سال کا ضعیف، اور کہا جی کیسے ہو سکتا ہے شفیع حسین ہو اور اس کے بعد گھر نہ ہو۔ اور جب کال لے لوں آپ کی جانب سے؟ جی نفیر کے لیے جی ضرور۔ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جاکا ہے اندو علم بے وطنی کا، صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا، مت ہے قیامت ہے۔ معاف کیجیے گا یہ ہو گیا، میں بعد میں پھر کرتا ہوں۔ شاید پھر ٹائم نہ رہ جائے شبیر زیدی صاحب، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، مولا آپ کی حاضری قبول کریں۔ اور بیلجیم سے تھے محترم شبیر زیدی صاحب۔ چلیں ان کی جگہ اگر کوئی اور کالر آنا چاہ رہے تو بھی تھوڑا آپ کے لیے انتظار ہے۔ آج کا جو خصوصی پروگرام کل کا یعنی 9 ذی الحج کی جو ایک روایت آپ جانتے ہیں، آج اس کی شب کا آغاز ہو چکا ہے شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے۔ چلیں ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کربلا صاحب۔ کربلائی دوبارہ جی حکم حاضر ہوا ہوں۔ جی جی شاہ صاحب رفیع صاحب نے اپنا مجھے کہا کہ اپنا یہ بند مجھے دو سنا دیں، جی جی اور میں آپ کی خدمت میں مل کر یہ بند یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی کربلا صاحب جلدی سے سر، ایک آدھ منٹ ہی رہ گیا ہمارے پاس اللہم کالز کے صلی لیے۔ علی محمد وعلی محمد شفقت نال علیہ مائی تے کر تیرے مہمان ہن بابا بھی تو ہے تے اماں بھی تو ہے رو آکھن بال نادان جے تو بھی مرید علی دیئے وہ تے کر علی تے احسانے چھڑوا گن ساڑیاں ظلماں کو وہ اسا کیتا کیا نقصانے تے نسمان کرے دی ہاوے اماں تے ساڑے سامنے پہ کے کردہ میڈے ویر ابا آس غازی کو بل شام تے کوا ڈردہ ہن بیج دے ساڑے مامے کو آتے صدقہ علی اکبر دا ہن چولا دا ویرن وہ نہیں ماما مدد کواں دا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ کربلائی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ ناظرین بہت معذرت، اب مزید کالز ہم نہیں لے پائیں گے، اور اب ایک سوال بھی تھا نقوی صاحب کا، یقیناً آج جو 9 ہے خوشی کے حوالے سے ایک تو ہو گیا اور دوسرا میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ جی ضرور۔ جب سارے چھوڑ گئے تو حانی بن عروہ نے اپنے گھر میں رکھا۔ جی کسی نے بتا دیا کہ وہاں پہ موجود ہیں، حانی کو بلایا گیا جی تو کہا کہ مجھے ہمارے حوالے کر دو۔ جی تو 90 سال کے ضعیف شخص نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے میں مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ کوڑے مارنے کا حکم دیا، پھر ان کو شہید کر دیا، پھر اس کے غلام کو شہید کر دیا، پھر مسلم کو پکڑا۔ ایک جو پوائنٹ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شہادت پوری میں شاید نہ پڑھ پاؤں۔ جب گرفتار کرنے کے لیے فوجیں آئیں جی تو تقریباً 3000 کا لشکر ایک ہاشمی جوان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔
اور جب جنگ شروع ہوئی، سفیر حسین نے آگے سے جنگ شروع کی، تو جو ابن زیاد ملعون کی طرف سے لشکر لے کے آیا تھا وہ تھا محمد ابن اشد کندی، جودہ بنت اشد کندی کا بھائی، جس نے امام حسن علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اس کا بھائی، اور یہ اس کا باپ ملعون بھی ہمیشہ مولا امیر کے ساتھ رہ کے منافق رہا۔ تو اس نے فوراً ایک سے زیادہ مرتبہ فوراً پیچھے پیغام بھیجا، فوج اور زیادہ بھیجو، فوج اور۔ تو ابن زیاد خود آیا، اس نے کہا کہ اتنی فوج تمہارے پاس میں بھیج چکا ہوں، تم سے ایک جوان گرفتار نہیں ہو رہا۔ تو وہ جانتا تھا، اس نے آگے سے کہا کہ یہ کوئی بقال یا جلا نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، تمہاری ساری کوفے کی فوج میں اگر اسے گرفتار کر لے تو غنیمت سمجھنا۔ اور حقیقت شیعہ سنی روایت بتاتی ہیں انہوں نے پھر بھی گرفتار نہ کر سکے اور دھوکہ دے کے گرفتار کیا۔ جب ایک ہاشمی اس طرح سے گرفتار ہوا تو پھر وجہ بنی وہ جو کربلا میں لاکھوں تک فوج جمع ہوئی نا، اس وجہ سے۔ یہ تو 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ابن زیاد نے دیکھا، پیچھے پیغام پہنچایا کہ جب ایک جوان جو کہ حسین بھی نہیں ہے، جو عباس بھی نہیں ہے، جو علی کا بیٹا بھی نہیں ہے، بھتیجا ہے، جب وہ ہزاروں کی فوج پہ بھاری ہے، تو جہاں پہ اب حسین خود موجود ہے، جہاں پہ عباس ابن علی موجود ہے، تو 30,000 سے زیادہ کا لشکر فوج کا فقط کوفہ سے چلا تھا۔ جو منیمم تعداد کربلا میں ملتی ہے وہ 30,000 سے زیادہ کی ہے، در حقیقت اس سے بہت زیادہ فوج تھی۔ یہ وہ فوج ہے جب یہ عالم دیکھا تو پھر اتنی فوج کو بھیجا گیا کہ جب ایک مسلم کا گرفتار نہیں کر سکتے بغیر دھوکے کے تو پھر بھیجا گیا، کیونکہ جو ہاشمی جوان تھے اگر دین خدا کو بچانا منظور نہ ہوتا، جو کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر یہ کچھ بھی فوج نہیں تھی، چاہے جتنی بھی ہوتے۔ زہرا کا لال اکیلا ہی کافی تھا۔ سفیر حسین کو شہید کر دیا گیا، اور 9 ذی الحج کو، آج کے دن جو رات ہے، دارالعمارہ سے سفیر حسین کو شہید کیا گیا۔ اور وہ ظلم ہوا سفیر حسین کے ساتھ عاشورہ سے 1 مہینہ پہلے، جو 1 مہینہ بعد ہونا ہے وہ پہلے ہو چکا۔ اللہ۔ اور جو سوال کیا جاتا ہے، جو کیا، اور آخری بات یہی ہے میرا خیال ہے، اور یہ ہر عید پہ سوال ہوتا ہے، جب چھوٹی عید آئی تھی، عید الفطر آئی تھی، تب بھی یہ سوال تھا کہ مولا امیر کا 10واں بنتا ہے، اور آج 9 ذی الحج کو شہادت امیر مسلم ہے اور طفلان مسلم قید میں ہے۔ گزارش یہ ہے میری مومنین جہان سے کہ معاملات کو مکس نہ کیا کریں، ہر معاملے کو اس کی جگہ پہ دیکھا کریں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عیدوں کا وہ مزہ نہ رہنے دیا مسلمانوں نے، لیکن عیدیں ہم کو مسلمانوں نے نہیں دی تھی۔ واہ 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 واہ۔ عیدیں عطا کردہ ہیں خداوند عالم، جو اسی دین کا حصہ ہے، جو اسی دین کا حصہ ہے۔ واہ واہ، جس کو بچانے اور والا۔ عید سے مراد کیا، آپ کیا لیتے ہیں عید سے مراد؟ کہ باقی جو آپ سارے کام کرتے ہیں، کہ 22 کو 21 کو مولا کی شہادت ہوئی، یا آج کے 3 دن بعد کیا شادیاں لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوگی؟ بالکل، وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ محرم سے پہلے شادیاں ہوگی محرم سے پہلے، 18 ذی الحج نہیں آئے گی، یا اس کے بعد بہت ساری مثالیں ہیں، چونکہ اب تو ٹائم نہیں رہا۔ تو صرف اس حکم خدا بندی کی مخالفت کے لیے آپ غلط باتیں کرتے ہیں، اور طائفہ سجادیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مولا نے یہ تو فرمایا کہ غم زدہ ہماری عیدیں کی گئیں، غم دیا مسلمانوں نے، وہ مسلمانوں نے دیا، اللہ نے نہیں۔ اللہ نے تو آپ کو عید دی ہے، اور عید منانے سے مراد کو ڈھول ڈمکا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کہ بالکل وہ ایک اسلامی طریقہ ہے جو ہر امام علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا۔ عید کی نماز پڑھی، لوگوں سے ملے، یہ سارے کام ہوئے، اور اس کا کرنا باعث ثواب ہے۔ عید اس سے منع نہیں ہوتی، جو کہتا ہے وہ بے نماز، وہ اصل میں ہے ہی بے نمازی۔ آپ کو تو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے مولا پڑھ گیا نماز۔ جب آپ کے مولا پڑھتے تھے تو آپ کو بدرجہ اولا پڑھنی ہے،
جس کو ضرورت نہیں جب وہ پڑھ رہا ہے تو آپ تو ہے ہی اس کی وجہ سے. بالکل صحیح. تو وہ نماز کے منکر کی میں بات نہیں کر رہا. ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جہالت کے منبع ہیں وہ. انہوں نے ذاکرین کو بھی بدنام کیا اور ذاکرین کو اگر ان کے پاس کوئی ان کی حمایت میں بولتا ہے اس کو بھی دور ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ جو عیدین کا انکار کرتے ہیں, جو جمعہ کا انکار کرتے ہیں. مولا نے جو آخری بات کروں شریفت سجادیہ میں عید الاضحیٰ کے خطبوں میں کوئی بھی جا کے آج ہی پڑھ لے, فرمایا وہ ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جنہوں نے مولا سے تخت چھین کر مولا کا مصلی چھین کر نماز پڑھی تھی. ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں. وہ لعنت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مصلی چھینا تھا مولا کا. کس نے چھینا تھا بھائی؟ وہ جو پہلے خلیفہ سے لے کر اب تک جو قبضہ آ رہا ہے, آج بھی قبضہ ہے مدینے میں مکے میں. لعنت ان لوگوں کے لیے ہے, مولا کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے. جو خداوند عالم نے خوشی عطا کی ہے آپ کو, وہ آپ نے وہی دین کی حد میں رہ جیسے خوشی کی حدود وہ بھی مولا نے بتائی واضح موجود, وہ آپ کرنی ہے. اور جو غم آپ کو دیا گیا ہے, آج 9 ذی الحج ہے, ہم شہادت منا رہے ہیں. بالکل صحیح. جو دن ہوتا ہے اس دن وہ منایا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ قومی صاحب, ٹائم ختم ہو گیا.